دیکھیں ہم نے قرآن کے الحمدللہ ہم قرآن کے لفظوں کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر گرامر کے سیکھے بغیر ہم قرآن کے لفظوں پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی ہم بہت سے دفعہ قرآن میں یہ الفاظ دیکھتے ہیں، ہوا، ہیا، ہو، ہی، ہا، یہ ہوتے ہیں قرآن میں، ہر آیت میں آلموسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتی ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ ضمیر داد میم یا را، ضمیر، اور داد میم الف را ضمائر، ٹھیک ہے، جمع ہے ضمیر کی۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر جیسے پروناؤنز ہوتے ہیں، انگلش میں پروناؤنز، کسی کو نے انگلش کی گرامر سیکھی ہوگی، جی جی، ہیز، ہر، ہاں، تو پروناؤنس ہر لینگویج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہوتے ہیں، وہ ایسی کرتی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس کا لیکن نام نہیں لیتے، اس کی جگہ اس کو ہاں، کیونکہ آپ کوئی بھی جملہ اگر اس طرح بولیں گے کہ یوسف آیا، یوسف نے کھانا کھایا، یوسف یہ نے ہوم بہت ورک لمبا ہو کیا، جائے۔ تو یہ خوبصورتی نہیں رہتی نا بات میں۔ سننے والا تھوڑی دیر میں تنگ آ جائے گا کہ اب یوسف 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 ہو رہا ہے مسلسل۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یوسف آیا، اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے ہوم ورک کیا اس نے، اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا۔ تو آپ سامنے والے کو ضمیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یوسف ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ نام پیچھے ہوتا ہے جملے میں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی کبھی کبھی میں پوچھتی ہوں نا آپ سے کہ یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، تو اس ہاں، لیے پوچھتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تو رائٹ، اب کتاب کی دیکھیں، طرف جاتی ہے، کبھی ہاں، قرآن کس کی کی طرف طرف جا رہی ہے، جاتی ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں نا کس کی طرف کہ بات، اللہ کی کیونکہ طرف جا رہی ہوتی ہاں ہے۔ بالکل، اگر ہم یہ نہ سوچ جانے اور ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ، میں جیسے اسی لیے پوچھتی ہوں کہ ترجمہ صحیح ہو کہ یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے۔ اب دو چار اسم ہے، اگر آپ غلط اسم کی طرف ضمیر کو سمجھ رہے ہوں گے تو معنی بدل جائے گا بات کا، ہے نا۔ تو اس لیے ضمیر کو سمجھنا، اور ضمیر کا دو باتیں آپ کو فائدے دینی ہے، ضمیر کو سمجھنے کے لیے، اور ضمیر کہاں لوٹتی ہے، کس کے بارے میں جملے میں استعمال ہوئی ہے، یہ دو چیزیں آپ غور و فکر کرنا سیکھیں گے تو آپ کو بہت سا ترجمہ آسان ہو جائے گا اور صحیح ترجمہ آ جائے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے ابھی جو ہمارے سامنے ہے، ہوا ہے، ہیا ہے، ہو ہے، ہی ہے اور ہا ہے، تو دیکھیں یہ جو ہے یہ ساری غائب کی ضمیر ہے۔ غائب کی ضمیر سے کیا مطلب ہے کہ یہ ایسے پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کنورسیشن میں پارٹ نہیں لے رہا ہوتا ہے، جیسے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ ان دو میں سے کوئی نہیں ہوتا، وہ کوئی تیسرا ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کو غائب کہتے ہیں۔ دیکھیں اردو میں غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر نہیں ہے۔ تو اب جو حاضر چاہے وہ کونے کے کمرے کے کونے میں ہو، لیکن کانورسیشن میں جو حاضر نہیں ہے، جو بات چیت میں حاضر نہیں ہے، تو وہ غائب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے وہ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ۔ اچھا، اب دیکھیں قرآن کی کچھ مثالیں ہیں۔ ہوا قرآن، ہوا قرآن، یہ ترجمہ آسانی سے آپ کو آ جائے گا اگر ہوا کا معنی پتہ ہے، کیونکہ قرآن کا تو پتہ ہی ہے۔ تو ابھی ہم نے جانا قرآن، وہ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ، تو وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ اچھا، ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ ہوا ظالم، وہ شخص، وہ مذکر، اور یہ مذکر کی ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر ظالم ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ قرآن کسی شاعر کا قول۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، فہو، پس وہ، فی میں، عیشۃ راضیہ،
خوشی کی ہے۔ زندگی، راضیہ مطلب خوشحال، اور عیشتن زندگی، بس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری علامت ہیا، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مؤنث کیا مطلب فیمیل، تو اس کا ترجمہ ہے وہ، مگر کیا وہ فیمیل، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا، ہیا زجرتن، ہیا زجرتن، زجرتن میں مؤنث کی نشانی ہے، آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی، یہ تا جو ہے مؤنث، چھوٹی تا ہے نا، ہاں، یہ گول تا جو ہوتا ہے وہ مؤنث کی سائن ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، مؤنث کی زیادہ تر ٹائم، سنگولر، سنگولر۔ ہاں، زیادہ تر یہ مؤنث کی نشان، کبھی کبھی وہ نام کا حصہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جب تا گول تا آتی ہے آخر میں تو یہ مؤنث اسم ہوتا ہے۔ تو ہی زجرتن، زجرتن کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ، تو وہ ایک ڈانٹ ہے، یعنی قیامت کے بارے میں کہا گیا زجرتن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ وہ گویا کہ ایک زبردست قسم کی ڈانٹ ہے۔ اچھا، یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، عصا کا مطلب لاٹھی، اور یا جو ہے یہ میری کے معنی ہوتا ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ پھر یا حیتن، وہ سانپ ہے، یا تمورن، وہ زمین حرکت کرے گی، تمور کا مطلب ہوتا ہے ہلنے والی۔ یا احسن، وہ بہتر ہے، احسن اس میں تبدیل ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن سب سے بہتر ہے وہ۔ یا دار القرار، یہ قرار کا گھر ہے۔ نوٹ، اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہوتا ہو، یعنی میں تاکید کا، تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں، مثلا ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں، انا بے شک، یہ تاکید کا لفظ ہے، ویسے بھی تاکید کا لفظ ہے، اور شانیہ کا یعنی تیرا دشمن، ٹھیک ہے، شان جو ہے دشمن کو کہتے ہیں، شان کا تیرا دشمن ہوا، وہ الابتر، وہ دو تاکید آ گئی۔ ہاں، وہ بے نام و نشان ہوگا۔ اب چونکہ ہوا ابتر ہوتا تو یہاں تاکید نہ ہوتی، کہ وہ صرف ایک لفظ ہوتا کہ بے نام و نشان، لیکن ہوا الابتر کا مطلب وہی ہے، بے نام و نشان، زور دے کے بات کیا گیا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کہ آپ کی تو اب جڑ ہی کٹ گئی، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، وہ دشمن آپ کا، اللہ کا شکر ہے آپ کے تو جڑ نہیں، مگر آپ کے دشمن ہی کی جڑ کٹی ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہیل ال آ گیا تو تاکید آ گئی، یہاں پر انا بھی تاکید ہے اور جنت بھی تاکید ہے، تو بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کی یہ خوبصورتی ہمیں ترجمے میں نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، آپ ترجمے کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اتنی باریکی میں مطلب سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دو تاکیدوں کے ساتھ بات کی گئی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ لفظوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، انا تاکید کا لفظ ہے اور ہیا کے بعد والے اسم پر ال آ گیا تو یہ تاکید آ گیا، زور آ گئی، ٹھیک ہے، بات میں اور زور پیدا کر دیا گیا کہ کچھ اور نہیں، حسر بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں، جنت ہی ٹھکانہ ہے، تو یہ حسر ہے، حسر ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی، تو جنت ہی
جنت ہی ٹھکانہ ہے. اچھا، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. هو الغنی، الغنی آیا ہے ہوا کے بعد، ال آنے سے تاکید ہو گئی کہ وہی صرف الغنی تعریف کے ہے بعد اور بہت تعریف والا ہے. کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے. ہم یہاں پر آج روکیں گے، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں بس. آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ہوا پروناؤن سیکھے، ضمائر سیکھے. ضمائر وہ ہوتے ہیں جو اسم کا، یہ اسم ہی ہوتے ہیں، یہ یہ حروف کی کیٹیگری میں نہیں ہے، اسم کی کیٹیگری میں ہے. وہ کسی اس اسم کے نام کی جگہ لے کر اس اسم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. تو اب ہوا ایک ہے، ہوا مذکر کے لیے ہے اور واحد ہے. وہ اس کا ترجمہ ہے وہ، ہاں ٹھیک وہ ہے. پھر مذکر کے لیے یا ہے، یا مؤنث ہے، واحد ہے، اور اس کے لیے وہ وہ اس کے لیے وہ کے غائب لیے غائب کا صیغہ ہے، یعنی کسی مؤنث کی جس کی بات کی جاتی ہے اس کے لیے اشارہ ہے. اچھا، یا تم، پھر ہم نے ایک اور نئی چیز سیکھی اس میں کہ ہوا اور ہیا کے بعد والے اسم اگر ال سے شروع ہو تو پھر جملے تاکید میں کا تاکید ہوتی ہے. ٹھیک تاکید ہے، ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. انشاء ہم نے یہ تین چیزیں آج کے اس میں سیکھی ہیں. بہت مختصر سا ہے، تھوڑا اپنے دماغ میں غور کیجئے گا انشاءاللہ. کیونکہ اب پہلی دفعہ میں نے آپ کو سمجھا کے پھر جب ورک شیٹ دی تو آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں نے غور نہیں کیا تھا اور ورک شیٹ پر بھی کام نہیں کیا تھا، اس لیے زیادہ فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، میرا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے، لیکن فائدہ آپ کو اس وقت زیادہ ہوگا جب آپ تھوڑا سا وقت اپنا نکال کے ان چیزوں پر غور بھی کریں گے، اور پھر جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو ان الفاظ پر نظر بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو نسیمہ، الحمدللہ. ایک جی بات جی پوچھنی تھی کہ جی جی. سانپ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ ہیا حیاتن. حیتن، حیتن کا لفظ آ ٹھیک گیا ہے. نا، سانپ کے چھوٹی لیے تا کچھ، آ گئی نا. ہاں سانپ کے لیے نا کچھ الفاظ اور بھی نام ہے، کچھ اور بھی نام ہے، مگر حیتن کا جو نام ہے وہ سانپ مؤنث کا نام ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، اور اژدہا کا بھی لیے ایک الگ نام ہوتا ہے. یعنی سانپ کی اقسام بھی ہوتی ہے نا کافی، اس لیے نام بھی جی، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کوئی کسی کو اس سبق میں کوئی مشکل ہے، کچھ بات